مولانا صاحبان نکاح پڑھانے کے پیسے کیوں لیتے ہیں جبکہ اس میں تو کچھ وقت بھی نہیں لگتا؟ مولانا لوگوں کو کھانے دو اچھا، بیچاروں کو تنخواہیں دیکھو کتنی کم ہوتی ہیں، تو اگر وہ نکاح پڑھانا بھی تو ایک عمل ہے نا، ایک عمل ہے، چاہے 1 منٹ کا ہو 10 منٹ کا ہو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، وہ گھر سے آنے میں، بیٹھنے میں، خطبہ پڑھنے میں، پھر واپس جانے میں، اور خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں رسک لینے میں. تو اگر مولانا لوگ بیچارے پیسے لے رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مولانا کو بتا دو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مولانا پھر فری میں بھی بڑھا دیتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے. تو اس لیے علماء کو تو دے کے خوش ہونا چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ اچھا حضرت آپ کی اتنی فیس ہے ہم ڈبل دیں گے آپ کو. کیا تم نکاح کر رہے ہو، اس میں ہو سکتا ہے برکت ہو جائے. کوئی بھی عمل کی اجرت لینا شرعاً جائز ہے، چاہے آدھا منٹ کا ہو یا 1 منٹ کا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو میں نے اکثر علماء کو دیکھا ہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں یا غریب ہے تو وہ پھر اصرار نہیں کرتے، فری میں پڑھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ہم سے لے لو پیسے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ولیمے میں 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو تو 5-6 ہزار کسی بیچارے نکاح والے. اور پھر صرف نکاح نہیں پڑھانا ہوتا، اکثر علماء رجسٹریشن کرواتے ہیں نکاح کی، اور پھر نادرہ کی فیس جاتی ہے، اس میں پھر عملہ رکھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے ماتحت لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ. باقی سارے علماء لیتے بھی نہیں پیسے. مولانا صاحبان نکاح پڑھانے کی یہ ہو گیا کہ اگر نکاح کرنا بنیادی ضرورتوں میں سے ہے تو پھر فرض ہونا چاہیے. اگر گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح فرض عین ہو جاتا ہے. عیسائی یا کوئی غیر مسلم ہمیں السلام علیکم کہے تو جواب میں کیا کہیں؟ وعلیکم کہہ دیں، السلام علی من اتبع الہدی کہہ دیں. ہمیں بچپن میں جو حدیث سنائی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، ایسا کوئی واقعہ نہیں؟ ایسا کوئی واقعہ، یہ حدیث موضوع ہے. مفتی صاحب آپ کی کتنی کتابیں کون کون سی ہیں؟ میری کتابیں تو نہیں، تحریریں ہیں بڑی بڑی. ایک تکافل پہ میری تحریر ہے، اسلامک بینکنگ پہ میری تحریر ہے، لیکن وہ جامعہ میں ہی ہے، یہاں چھپی نہیں ہے، وہیں چھپی ہے، وہیں رکھی ہوئی ہے. اور ایک میری تحریر ہے اس پر کہ کیا اسلامی ملکوں کے خلاف بغاوت شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے، خلافت کا کیا تصور ہے اسلام میں. یہ بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے، یہ بھی جامعہ میں ہی ہے، کیونکہ صرف میری اکیلے کی نہیں ہے، اور بھی علماء نے اس میں ان کے بھی مختلف ٹاپک دیے گئے تھے، اس پر پوری کتاب لکھی گئی ہے. اسی طرح میری طلاق ثلاث پر بھی ایک تحریر ہے، وہ کتابی شکل میں انشاءاللہ شائع ہو جائے گی. اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ، کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اجماعی مسئلہ، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 کو 1 کہتا ہے تو وہ کالعدم ہے فتویٰ، اس میں بالکل اجماع امت ہے، اور وہ الحمدللہ بہت سے اہل حدیث نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. اور چوتھا ہے 4 شادیوں پہ معذرت کے ساتھ، وہ تو کتاب چھپ رہی ہے، وہ تو ساری دنیا. آج میں نے 4 شادیوں کا بالکل بھی نہیں چھیڑا تھا، آپ نے خود ہی چھڑوایا ہے. وہ کتاب میری بک رہی ہے، چھپ رہی ہے، لوگ خرید رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، برباد ہو رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. آج ایک آدمی کا دوسری شادی کا میں نے نکاح پڑھایا. 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس کا یہ نام. دوسری شادی کر رہے تھے 46 سال کی کوئی بیوہ خاتون سے، ینگ لڑکا ہے 46 سالہ بیوہ سے جن کے بچے بھی ہیں، ان سے نکاح کیا اس نے. تو آج ہی میں نے نکاح پڑھایا، تو میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا دیکھ بھائی تپڑ ہے، ہاں، تو میں نے کہا جب پکڑا جائے گا نا تو طبیعت سے تیری لوگ یہ نہیں دیں گے بیوہ ہے یا کیا ہے، لوگ بولیں گے بھائی تو نے خاندان بولے گا کیا کی کیوں، تو انسان ہے کیا ہے. تو میں نے اس کو بڑا پکا کیا. میں نے کہا پھر کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں دیکھیں گے. میں نے کہا دیکھیں گے نہیں. پھر میں نے اس کو منہ سے نکلوایا، میں نے کہا پھر بولو ایسی کی تیسی دیکھ لیں گے. میں نے کہا پھر یہ بول نہیں رہے تھے وہ محترم زبان سے. کہہ رہے نہیں میں ایکچولی میں اصل میں نا انشاءاللہ، ایسے ان کا اسٹائل یہ تھا، انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ بہت فضل کرے گا. مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا یہ مروائے گا اپنی بیوی کو بھی، خود بھی مرے گا یہ. میں نے بہت پکا کر رہا تھا اس کو. میں نے کہا دیکھو بھائی ابھی بھی ٹائم ہے، میں نکاح نہیں پڑھاتا، جاؤ سوچ لو. پکڑے گئے نا تو ایسے چترول لگیں گے، یہ میرے الفاظ تھے، اتنا چترول لگے گا آپ کو کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو میں نے کہا اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ پھر وہی ایسا نہیں یہ دیکھیں گے. میں نے کہا ایسا پھر میں بتاتا ہوں یہ. میں نے کہا پھر آپ نے اپنی بائک کے پیچھے لکھوانا ہے موسٹ وانٹیڈ، پہلی بات تو یہ. میں نے کہا ابھی سے پلیٹ بنوا کے رکھو. اور پھر جو خاندان میں آئے گا نا، آپ نے یہ کیا کہ آپ بولو ایسی کی تیسی، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، دیکھ لیں گے. اس کو میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، زبان سے پریکٹس کروائی ہے میں نے. آپ مذاق سمجھ رہے ہو، آج اثر کی بات ہے، پریکٹس کروائی ہے. میں نے کہا بولو زبان سے. ابھی میرے سامنے نہیں نکل رہا یار،
جھوٹی موٹی کا نہیں نکل رہا, سچی مچی کا کہاں سے نکلے گا؟ جھوٹی موٹی کا منہ سے نہیں نکل رہا. جھوٹی موٹی کا ایسے ایسی. اچھا پھر آخر میں پتہ کیا بولا, ایسی کی تیسی. یہ گواہ بھی ہیں اس پر, یہ دو لڑکے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا گواہ بھی ہیں, وہ ایسے ہی بولا ہے کہ ایسی. میں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا ان تیلوں میں تیل. نکاح تو میں نے پڑھا دیا, وہ بیچاری وہ بیوہ نہ کہیں غصہ کرتی میرے اوپر کہ ایک آسرا ہوا ہے آپ یہ بھی. تو بہرحال ہم نے اس کو بہت پکا کرنے کی کوشش کی, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. 46 سال کی بیوہ سے, اور خود ینگ لڑکا ہے ماشاء اللہ, بات تو ہمت کی ہے نا. اب اس بیوہ کا بتاؤ کوئی حل ہے معاشرے میں؟ خود سوچو یار. نہ اس کو کوئی دوسرا رشتہ بتا رہے ہوتے ہیں اور بندے کو دوسری سے منع کر رہے ہوتے ہیں, تو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا اس کا, بیوہ کا. تو میں پاگل نہیں ہو گیا, یہ لوگ پاگل ہو گئے جو میری مخالفت کر رہے ہیں. جھینگا کھانا کیسا اختلافی مسئلہ ہے میرے بھائی, کیا نبی نے جھینگے کھائے؟ نہیں, نبی سے صرف مچھلی کھانا ثابت ہے لیکن اختلافی مسئلہ. مفتی صاحب کیا زبردستی کی شادی یا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں ہے؟ لڑکی نے ہاں بھی نہیں کی اور قبول بھی نہیں کیا, زبردستی صرف دستخط کی ہے. زبردستی کے دستخط سے بھی نکاح نہیں ہوتا. البتہ زبان سے قبول ہے بول دیا تو پھر ہو جاتا ہے, چاہے زبردستی ہو, لیکن زبردستی سگنیچر کروائیں تو پھر نہیں ہوگا نکاح. تو اس لیے کسی نے نہیں کرنا ہو تو بولے نہیں ہے, بس زبان سے ہاں, اور خاموش رہے گی تو بھی ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے البکرو اذنھا سماعتھا, کنواری لڑکی اگر خاموش رہ گئی نا تو بھی یہ اس کی اجازت سمجھی جائے گی. تو اس لیے اگر کسی نے خاموشی اختیار کر لی یا قبول ہے بول دیا تو بے شک ذہنی دباؤ میں آ کے بولا وہ نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً کیا کر دے, قبول نہیں. بالکل بھی اچھے نہیں لگے آپ, مجھے یوں کہہ دینا چاہیے. ایک صاحب نے کہیں رشتے کا انکار کیا, فون پر کے کہا کہ وہ بڑا اچھا ایک مزاحیہ کلپ آیا تھا 4-5 سال ہو گئے, کہیں لڑکی والوں نے, یعنی اس نے پیغام بھیجا تھا لڑکی والوں کو, لڑکی والوں سے دیکھ داکھ کے بولا چلیں جائیں فون پہ بتا دیں گے. فون پہ کہا کہ آپ کو ایک بات ہم بتانا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں پسند نہیں آئے. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, تو شادی تو مقدر سے ہوتی ہے. کیا لیکن عجیب سی بات ہے کہ بالکل بھی پسند نہیں آیا آپ ہمیں. اب اس کو ٹینشن دے رہے ہیں نا. تو اس نے کہا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, اگر بالکل بھی پسند نہیں آئے تو مقدر سے کہہ رہے, مقدر کی بات نہیں کر رہا میں, کہیں تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی اچھے لگے ہوتے, یا اسٹائل اچھا ہوتا یا شکل اچھی ہوتی. اور کہہ رہے صرف مجھے نہیں, ہمارے ماموں بھی آئے ہوئے تھے اس دن, ان کو بھی دکھایا, ان کو بھی آپ بالکل پسند نہیں آئے. چاچو کو دکھایا, ان کو بھی. اب اس کو تپا رہے ہیں نا اس کو کیا کر رہے ہیں, تپا رہے ہیں. او بھائی بس اس کو بھی تو چاہیے فون بند کر دے کہ یار دفع کرو. تو یہ کس پہ میں نے واقعہ سنا ہے, میں تو بھول بھی گیا. مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ زنا قرض نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا, مگر جہاں تک حرمت مصاہرت کے بارے میں جتنے بھی علماء کو مسئلہ بیان کرتے ہوئے سنا, اس میں انہوں نے جو بھی بیان فرمایا اس میں تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہے اور سزا کوئی اور بھگت رہا ہے. حرمت مصاہرہ کا مسئلہ میں نے بتایا تھا نا, ساس سے خدا نخواستہ کسی کے ناجائز ریلیشن ہو جائے تو اس ساس کی بیٹی آپ پر حرام ہو جاتی ہے, عورت سے ہو جائے تو اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے. اس کی ڈیٹیل ہے, خود سے فیصلہ نہ کریں, علماء کے پاس استفتاء کریں. تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ گناہ ایک نے کیا, سزا کس کو مل رہی ہے؟ بہو کو. تو یاد رکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جرم ایک کرتا ہے, دنیا میں سزا اس کی دوسرے کو, دنیا میں سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آزمائش دوسرے پہ آ جاتی ہے. اس کی مثال ہے کسی نے کسی کو چاقو مارا, جرم کس نے کیا؟ قاتل نے. بیڑا کس کا غرق ہو گیا؟ اب کیا مقتول کہ میرا کیا قصور ہے, میں نے تھوڑی مارا ہے. تو بھئی یہ دنیا کا ایک تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ایکسیڈنٹ میں آپ کی غلطی نہیں ہوتی, دوسرے کی غلطی ہوتی ہے, مرتے آپ ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کیا یار سگنل اس نے توڑا ہے, میں تو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہوں, ٹانگ میری ٹوٹی ہے. غلطی اس کی ہے, ٹانگ کس کی ٹوٹی ہے؟ میری. تو وہ وجہ اس کی ہے کہ جب بھی گاڑی ٹانگ پہ آ کے لگے گی, چاہے جس کی بھی غلطی ہو, تو ٹانگ اسٹیل کی بنی ہوئی نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ پھر اس کی بیٹی اور اس کی ماں سے وہ ریلیشن بولو نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کیا کہا ہے, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, کہ اگر آپ کا کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس عورت سے آپ کا ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے آپ قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے. تو یہی ماں کا حکم بھی ہے. اگر ماں سے ہو گیا تو پھر بیوی سے نکاح کیا ہو گیا, یعنی بیوی کی ماں سے اگر ریلیشن ہو گیا تو بیوی اب آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اس لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سسر جو ہے وہ بہو کو ہاتھ نہ لگائے. فزیکل جو ہے نا بس صحیح ہے, بہو کے سر پہ پیار کرے, ایسے ہاتھ رکھے, اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت
بولو نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسر غلط ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے میں الحمدللہ خیر غالب ہے, بیٹیوں ہی کی طرح دیکھتے ہیں, لیکن احتیاط کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی, تو اس باندی کے قریب جانے کا آپ نے ارادہ کیا, بالکل جب قریب ہونے لگے تو آپ کو ارادہ ہوا یہ باندی میں اپنے والد کو دے دیتا ہوں, حضرت عمر کو. حضرت عمر فرمایا اب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ بہو کی طرح بن چکی ہے اب یہ میری, کیونکہ بیٹے کا جب کسی سے ریلیشن ہو گیا تو باپ کے لیے کیا ہے وہ. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جس باندی سے اگر کسی کا ریلیشن ہو گیا تو وہ باندی اس کے باپ پر حلال نہیں ہے, قیامت تک حلال نہیں ہے. اور اس باندی کی ماں بھی اس پر قیامت تک نہ نکاح ہو سکتا ہے, نہ باندی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ غیرت کا نظام اسلام نے, بولو نا بھائی, بنایا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان رشتوں میں احتیاط ضروری ہے. بعض جگہوں پر دیکھا ہے وہ سسر صاحب بہو سے لپٹ لپٹ کے جناب اس کو پیار کر رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ ایک خاتون نے بتایا میں آتی ہوں, میرے سسر صاحب لپٹ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے ان کی نیت غلط ہوگی, مگر یہ بالکل احتیاط کے خلاف ہے, اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو بہو کے سر پہ بس اتنا ہاتھ رکھا, پیار کیا, بس ختم. اس سے زیادہ اس کی باڈی کو ٹچ کرنا, یا اسی طرح ساس صاحبہ اپنے داماد کو گلے مل کے رو رہی ہیں یا خوش ہو رہی ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور ویسے بھی حیا کے خلاف ہے نا یہ چیز. بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو بس سر پہ ہاتھ رکھیں اس کے, یہاں پیار کر لیں اس کے سر پہ بچی کے. تو اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ زمانہ جو ہے نا, میڈیا نے اتنی فحاشی پھیلا دی ہے کہ اب اس میں احتیاط پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے. میڈیا نے بہت معاملہ خراب کر دیا ہے, تو اب تو اور زیادہ احتیاط ضروری ہے.